بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دنیا میں قیادت، سیادت اور لیڈرشپ کے لیے پیدا فرمایا، اسے وجود بخشا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت اجابت اور دوسری ہے امت دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کو جن لوگوں نے قبول کر لیا ان لوگوں کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ امت اجابت۔ فنحن امت اجابہ، جو مسلمان ہے وہ امت اجابت ہے۔ اور دوسرا ہے امت دعوت، یعنی وہ لوگ جن تک شریعت پہنچی ہے مگر انہوں نے اس شریعت کو قبول نہیں کیا تو اسے کہا جاتا ہے امت دعوت، یعنی اب تک کہ اس امت کو اجابت والی امت بنانے کے لیے دعوت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ سب کے سب امت ہیں، اگر قبول کر لے تو اجابت اور نہ قبول کرے تو دعوت، لیکن کوئی امت محمدیہ سے مستثنی نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ امت اجابت کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ امت دعوت پر محنت کرنا، اور امت دعوت پر محنت کرنے کے لیے مختلف میدان ہوتے ہیں۔ انہی میدانوں میں سے ایک میدان ہے لیڈرشپ، قیادت، سیادت اور لیڈرشپ جس کو کہتے ہیں۔ جہاں لیڈر کا نام، قیادت اور سیادت کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن سیاست کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب سیاست کے سلسلے میں اس زمانے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، علماء کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ سیاست بڑی گندی چیز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں ہم طلباء اور علماء کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قیادت، سیادت اور سیاست یہ کیا چیز ہے۔ قیادت اور سیادت کے لیے سیاست لازمہ نہیں، کبھی بغیر سیاست کے بھی قیادت ہوتی ہے، اور سیاست کے ساتھ قیادت ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سیاست نہیں، ہدایت ہے، مگر سیاست اس سے جدا بھی نہیں۔ انسان کو دو طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انفرادی اور دوسرے ہوتے ہیں اجتماعی۔ چونکہ یہ دین کامل اور مکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں سیاست کے سلسلے میں شافی اور وافی تعلیمات نہیں ہے تو وہ دراصل اسلام کی تعلیمات سے دور ہے۔
اسے اسلام سے واقفیت نہیں. ورنہ السیاست والادارۃ فی الاسلام کے نام سے ابھی کرنٹ ایک کتاب وجود میں آئی ہے، السیاست والادارۃ فی الاسلام، تقریباً عربی زبان میں 1000 صفحے میں ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ 2000 سے زائد صفحات میں ہوا ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور سیاست حاضرہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی چاہیے کہ سیاست ہمارا مقصد تو نہیں مگر ضرورت ضرور ہے. سیاست سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال سیاست حاضرہ اور اسلام کے عنوان سے عنقریب آپ کے درمیان بھی کچھ محاضرات پیش کیے جائیں گے جس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اس وقت ہمارے درمیان 2 مہمان موجود ہیں. ایک ہے مولانا ساجد صاحب بھاونگری، آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اسے عربی زبان میں کہتے ہیں ہندسۃ الحیات و صناعت التأثیر. اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں مجیب الرحمان صاحب، عبد المجیب خان صاحب. عبد المجیب خان صاحب ان کا تعلق ہے کنسلٹنگ سے، جس کو مشاورت ہم کہہ سکتے ہیں. تو اسلام قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ دنیا کا کتنا ہی گرم گرم تازہ نیا سے نیا مسئلہ لے کر آؤ آپ، قرآن ہر مسئلے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اس وقت دنیا میں کنسلٹنگ، جس کو ہم مشورہ کہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، بلکہ اس کو ضرورت سمجھا جاتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے ادارے، یہ جو کنسلٹنگ کمپنیاں ہوتی ہے ان کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بھی، کام شروع کرنے کے بعد کوئی دشواریاں پیش آئے تب بھی، اور پھر ان کی گائیڈ لائن کے مطابق کام کرتے ہیں. تو جیسے ہی یہ بات میرے ذہن میں انہوں نے کہا کنسلٹنگ، تو میرے ذہن میں فوراً قرآن کی آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ گھوم پھر کر انسان کو چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی ترقی یافتہ کہہ دے، اسلام ہی کی طرف اور قرآن ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. قرآن، میں نے کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اب جن پر وحی نازل ہو ان کو مشورے کی کیا ضرورت؟ پھر بھی ان سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ صحابہ سے مشورہ کر لو. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ کیا اس کی 2 وجہ. ایک تو یہ کہ مشورے کو اہمیت دی جائے کہ امت میں اجتماعی کاموں کو مشورے سے کیا جائے، اور دوسرا حضرات صحابہ کی دلجوئی، کہ صحابہ کو ایسا نہ ہو کہ یہ ہر کام اپنی مرضی سے کر گزرتے ہیں. حالانکہ صحابہ کے دل میں یہ بات نہیں آنے والی تھی، مگر بشریت کا تقاضا ہو سکتا ہے کبھی ایسی بات کسی کے دل میں آ جائے. تو اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے صحابہ کے دل میں کوئی غلط خیال بھی آئے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے ساتھ رات میں ٹہل رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہذہ زوجتی صفیہ، کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو وہ صحابی بڑے صحابی تھے، انہوں نے سر پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ جیسے انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان بھی وسوسوں کو دوڑاتا رہتا ہے.
ٹھیک ہے آپ مخلص ہے، آپ کے دل میں نہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے اور جس کی وجہ سے آپ کے ایمان پر اس کا اثر اور فرق آ جائے اور اللہ کو غصہ آ جائے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے وضاحت کی، اسی لیے ہمارے علماء اتقوا من مواضع التہم کہ تہمت کی جگہ سے کیا کرو، بچو۔ تو اس لیے اسلام ہر جگہ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کچھ دنوں پہلے میں نے اس کو پڑھی تھی، اپنے پاس لے کر آیا تھا اور آج اتفاق سے کسی نے بھیجی مجھے، الادارۃ والصلاۃ، نماز اور مینجمنٹ، عربی میں زیادہ نہیں، صرف 400 صفحے کی کتاب۔ تو آدمی پہلے دیکھے تو کہا مینجمنٹ اور نماز کوئی کمبینیشن، کوئی جوڑ نظر آتا نہیں، لیکن اس کتاب کو جو پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز نام ہی ہے مینجمنٹ کا۔ بہرحال اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو، المطالعہ والمطالعہ ثم المطالعہ، مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال کنسلٹنگ، میکنزی کنسلٹنگ کمپنی ہے جو دنیا کی تھنک ٹینک کمپنیوں میں سے ہے، جو اس دنیا کو چلانے والی مخفی ادارے ہوتے ہیں، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کام کیا ہے اور اب آپ کا منشا یہ ہے کہ امت کے لیے کچھ کام کیا جائے، لہذا اس بنا پر لیڈرشپ کے سلسلے میں آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے اس پر آپ کو کچھ بیان کریں گے۔ چونکہ ہماری ایک مجلس نیچے بھی جاری ہے تو میں بطور مقدمے کے تمہید باندھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مہمان کون ہے، کیا ہے اور کس مقصد سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو میں مولانا ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مہمان کا تعارف کرائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مہمان آپ کے سامنے لیڈرشپ سے متعلق اور علماء کو لیڈرشپ کس طرح سے سیکھنی چاہیے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور امت کی صحیح قیادت اور سیادت کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ میں مولانا ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے آنے والے مہمان ان کا تعارف پیش فرمائیں۔